نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام کی محبت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ہدایت کا معیار ہے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی مقدس اور بے مثال ہستیوں میں سے ایک صاحب عظمت رفعت ہستی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جو تمام صحابہ و شہداء میں ممتاز اور نمایاں ہیں۔ سرزمین عرب میں طلوع اسلام کے بعد جن خوش نصیبوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، ان میں ایک خوبرو ہستی وہ بھی ہیں جن کو سید الشہداء، خیر الشہداء، اسد اللہ، واسد الرسول، فاعل الخیرات حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کہتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل عرب کے جوان مرد، بہادر، نڈر شہ سوار تھے۔ آپ کا پسندیدہ مشغلہ سیر و سیاحت اور شکار کرنا تھا۔ اعلان نبوت کے 6 سال خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن پہلے دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، اور آپ کے ایمان لانے کا سبب آپ کی اپنے بھتیجے سے والہانہ محبت و عقیدت تھی۔ نام و نسب: حمزہ نام، ابو یعلا، ابو عمار کنیت، اسد اللہ لقب۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، پہلوانی کا بچپن اسی شوق تھا۔ شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلہ میں بسر ہوا۔ اسلام، دعوت و عید کی صدا گو ایک عرصہ سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپاہی مانش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی، جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے۔ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوئی صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمار، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ امیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغلوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے، حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہوگی تو کون سی چیز اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اسے پھر نہیں سکتا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب کے ایمان لانے کے واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ آپ کا اپنے بھائی کے بیٹے سے پیار اور محبت تھی۔ قبل از اسلام بھی امیر حمزہ حضور نبی رحمت عالم کی تائید نصرت اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حمایت میں پیش رہا کرتے تھے، اور بعد از اسلام
تادام واپسی حضور کے جانثار ساتھی رہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی آپ سے بے حد پیار تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے چچا جان سے محبت کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ حضور کے باوفا حواریوں میں سے ایک جانثار حواری سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان خاص اصحاب میں سے ہوتا تھا جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حواری یعنی مددگار جانثار ہونا کا شرف ملا۔ حضور علیہ السلام کے بارے حواریوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 حضرت ابو عبیدہ بن الجارح رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 10 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 11 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 12 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ کہ ان مخلص جانثاروں نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نصرت و حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافہ سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست درازیوں اور اظہار ثانیوں کا سدباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت جہاں بازی کا لوہا تمام مکہ مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آستانِ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غارت وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مواخات مکہ کی مواخات میں حضرت خیر الانام صلی اللہ تعالی وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ ہجرت بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو خداداد شجاعت کے جوڑ دکھانے کا نہایت اچھا موقع آتا ہے۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھریرا انہی کے عنایت ہوا۔ 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلہ سے جس میں 300 سوار تھے مڑ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمر الحجونی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کشت خون واپس آئے۔ غزوات اسی سال ماہ سفر میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں سدراہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی علم برداری کا ترہ افتخاری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستار فضل کمال پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنو مدلج سے امداد بامی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ غزوہ بدر اسی سال بدر کا مشہور مارکہ پیش آیا۔ صفرائی کے بعد عتبہ، شیبہ، ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارزت طلب کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلہ کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا
کہ محمد ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا حمزہ، علی، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد ازما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملہ میں عتبہ کو واصل جہنم کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی، وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو طے کر دیا۔ یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام اللہ بول دیا۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغہ میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے، نہایت گمسان کرن پڑا۔ اسداللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی دستار پر شترمرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور مردانہ وار دو دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غد جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو غزہ بنو قینقاع نام کی اطراف میں مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی، چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آن صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلاوطن کر دیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکہ میں بھی علم برداری کے منصب پر مامور تھے۔ غزوہ احد۔ بدر کی شکست فاس نے مشرکین کی غارت کے لیے تازیانہ کام کیا اور جوش انتقام سے برانگیختہ ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں ان کو روکا۔ 7 شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار طرف سے صبا نے بڑھ کر مبارزت طلب کی تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شمشیر خار شگاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے صبا، اے ام انمار، مضغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ شہادت حمزہ۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے ربا کفر کی ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کی پشت لگا دیے اور جس طرف جھک پڑتے صفحے کی صفحے لٹ دیتے، غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تحقیق کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلح میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات پر بیٹھا ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک زور سے اپنا نیزہ مارا، اسی کی زخم سے آپ شہید ہو گئے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کافروں کی عورتوں نے خوشی مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اے خدا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی جز کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ تجہیز و تکفین۔ اختتام جنگ کے بعد شہداء اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ام محترم کی لاش پر تشریف لائے، چونکہ ہند نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفی کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا، درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس کے لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر اختیار فرمایا۔ نماز جنازہ اور مدفن۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کبھی اتنا اشکبار نہیں دیکھا جتنا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اشکبار ہوئے۔ آپ نے انہیں قبلہ کی جانب رکھا، پھر آپ جنازہ کے سامنے قیام فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس قدر اشکبار ہوئے کہ سسکیاں بھی لینے لگے۔ قریب تھا کہ رنجیدگی کے سبب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر بیہوشی طاری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ فرماتے جاتے، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے چچا، اے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے شیر، اے حمزہ، اے نیکیوں کے انجام دینے والے، اے حمزہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، اے رسول اللہ کی جانب سے دفاع کرنے والے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب نماز جنازہ ادا فرماتے تو 4 مرتبہ تکبیر فرماتے، اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 مرتبہ تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ امام بغوی علیہ رحمہ نے اس روایت کو اپنی موجم میں نقل کی ہے۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازہ کے پاس آئیں، لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی تشفیع دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گھر و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض اس عبرت انگیز طریقہ سے سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے، اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس میں تقریباً 70 نمازوں کے بعد غازیان دین نے بصد اندو علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ قاتل سے بیداری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے برگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم دیکھ کر پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا تھا؟ بولے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جو کچھ معلوم ہوا وہ صحیح ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ غرض اسی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جب مسلمہ قذاب پر فوج کشی ہوئی تو یہ بھی اس میں شریک ہوئے کہ شاید میں اس کو قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقصان کی تلافی کر سکوں، چنانچہ وہ اس ارادہ میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی ذات سے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا اس سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ اخلاق۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سپاہانہ خصائل نہایت نمایاں ہیں۔ شجاعت، جان بازی اور بہادری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ چنانچہ شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی لاش سے مخاطب ہو کر اس طرح ان کے محاسن کی داد دی تھی، یعنی تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 66 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔